میرے بھائیو الحمدللہ ہم یہاں وادی القحہ میں ہیں اور یہ ساتھی سارے فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت پر عمل کرنے میں لگے تھے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جب ہجرت کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دو جگہوں پر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رات گزاری وہاں پر مصلی بنایا، ایک جثہ میں مصلی بنایا، دوسرا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعہین میں مصلی بنایا۔ تو مصلی کیسے ہوتا تھا کہ ایسے ہی ایک جگہ منتخب کی جاتی تھی، وہاں ارد گرد پتھر رکھے جاتے تھے اور وہ جگہ مقرر ہو جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہجرت کے بعد بھی جب غزوات میں جاتے تھے تو پہلے نماز جہاں پڑھیں گے اور قبلہ وغیرہ اس کا تعین ہو جاتا تھا۔ تو ساتھیوں نے الحمدللہ فجر کے بعد یہاں قریب میں جو ٹیلہ تھا وہاں سے پتھر جمع کر کے یہاں پر اس جگہ کو جو القحہ میں ہم رکے ہیں اس کو مصلی بنایا، اور یہ وہ جگہ ہے جو عام طور پر مکے سے مدینے میں عمرہ اور حج کرنے والے لوگ جو جاتے تھے یہ ہائی وے یوز کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کو لگا کہ اب راستہ پرامن ہو گیا ہے اور ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس راستے پر پھر واپس آ گئے تھے القحہ کی طرف۔ تو اس راستے پر وہی راستہ ہے ہجرت کا جہاں پر ساتھیوں نے مسجد بنائی، اور اس کا نام مسجد میل رکھا ہے اس لیے کہ اس راستے پر ہر میل کے بعد ایک بڑا پتھر نظر آئے گا جو بتائے گا کہ یہ مین روڈ ہے۔ اس کا دوسرا نام درب الانبیاء بھی ہے، یعنی 70,000 انبیاء علیہ السلام اس راستے سے گزرے تھے حج کرنے کے لیے، یہ بھی بتایا گیا ہے مورخین نے۔ تو انشاءاللہ ساتھیوں نے اب مسجد بنا لی ہے اور نیت بھی کر لی ہے مصلی کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس مسجد کا نام مسجد میل رکھا گیا اسی وجہ سے کہ یہ اب مین راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ان سب کی ساتھیوں کی اور ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس کو دنیا آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ یہ کسی شو کے لیے نہیں ہے، کسی دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل ہو گیا، اس کی خوشی میں انشاءاللہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی کعبہ بنانے کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔